وكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا في نسيمنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا وإن يتركوهم على ما أرادوا هلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون لينون هينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد وإن أنيط على صخرة استناف. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله. قابل احترام میرے بزرگوں اور میرے بھائی، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا کہ ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اس موت کو حدیث پاک میں اس نیند کو موت کہا گیا. ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہو جاؤں گا. اور جب صبح اٹھتے ہیں تو یہی دعا الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا مارنے کے بعد، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اگر اس نیند میں مر گئے کوئی پوچھنے والا ہے یہ مر کیوں گئے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تو موت تھی، کہ دوسری زندگی اللہ نے ہمیں دی. آج کی یہ صبح ہماری زندگی کے اندر ایک نئی زندگی بن کے آئی. کہو الحمدللہ. اور جینے کی تمنائیں ہوں گی. کسی کی یہ تمنا تھی کہ کاش میں اس اجتماع میں اللہ کو پیارا ہو جائے. سارے کے سارے جینا چاہتے ہیں 100 سال جیو. ارے تمنا ہے یا نہیں؟ ارے بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہے. کتنے؟ 60 ہوتی ہے. اور امتی یہ کہہ رہا ہے کہ 100 سال جیو. کتنے سال؟ 100 سال. اس کی حوث بھرتی ہی نہیں ہے. خوب کھاؤں، خوب پیوں، خوب پہنوں، خوب زمین جائیداد بناؤں، 100 سال جیوں. ایسے اثاثے اکٹھے کر لیے گھروں میں کہ جن کو دیکھ کر کے لگتا ہی نہیں یہ مرنا ہے. بنو اسرائیل میں ایک گڑیا تھی، اس کو بتایا آخری امت آئے گی ان کی عمریں 60-70 کی ہوں گی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 سال کے بیچ میں ہے. یہ حدیث ہے. اس بڑے سے کہا تھا کہ امت آئے گی 60-70 کے بیچ کی ہوگی. تو وہ کہنے لگی کیا وہ گھر بنائیں گے؟ گھر. اس زمانے کی امتوں کی جو عمریں ہوتی تھی وہ 1000 سال، 800 سال، 300 سال میں تو ان کا بچہ جوان ہوتا تھا. کتنے سال میں؟ 300 سال میں. تو وہ بڑھیا کہنے لگی کیا وہ لوگ گھر بنائیں گے کہ میں اس امت میں پیدا ہو جاؤں تو ایک تسبیح لے کر پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤں گی اور 60 سال تسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دوں گی. وہ تعجب سے کہنے لگی گھر بنائیں گے. تو اس بڑھیا کو پوکرن لے کے آؤ، اس کو دکھاؤ کہ ان کے گھر دیکھو. پہلے تو گھاس پھوس کے ہوتے تھے، اب کہے کہ ارے بولو نا. میں نے یہاں پیدل چلا لگایا ہے پوکرن کے اطراف میں. 2007 کی بات ہے.
میں نے آپ کے گھر دیکھے ڈھاڑیوں چھوٹے چھوٹے، وہ گول دیواریں، اوپر گھاس، یہ میرے اور آج کیا حال ہے؟ ابھی ہم استنجا کرنے گئے تو بیت الخلا میں جا کے ایسا لگا دبئی میں آ گئے، آ گئے دبئی میں۔ ارے میرے بھائیوں، اسی سادگی پر، جس سادگی پہ آپ کے باپ دادا گزر گئے، اسی میں خیر ہے، اللہ کی قسم اسی میں خیر ہے۔ آپ لوگ پیچھے بیٹھ گئے، آگے بدل بات، آپ سامنے آگے بیٹھو، بات سنی جاتی ہے سامنے بیٹھو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو زندگیاں جو سادگی والی ہوتی ہیں اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان البزازہ من الایمان، سادگی جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے، سادگی ایمان کا شعبہ ہے، سادہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ ملک ان کے پاس، ان کے قدموں میں گرے، لیکن ان کی زندگیاں ویسی ہی رہی، سادگی، جفا کشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو آج سیریا کہتے ہیں، اللہ ان کو مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ملک شام، حضرت عمر نے ملک شام کا گورنر بنایا تھا ابو دردہ کو، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نا نام ان صحابی کا؟ ان کا نام عویمر ابن مالک ہے، ابو دردہ ان کی کنیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، کتنے سال؟ تو ان کا ایک سفر ہوا ملک شام کا، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور اپنے والی کی نگرانی کرنے کے لیے کہ میرا ابو دردہ ملک شام میں کر کیا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق تھے، اپنے والیوں کی نگرانی فرماتے تھے۔ ایک سفر کیا، دن میں تو کچھ ملاقات بھی نہیں کری زیادہ، ادھر ادھر کاموں میں الجھے رہے۔ رات کو حضرت ابو دردہ کے گھر پہنچ گئے اندھیرے میں، عشاء کے بعد۔ اور یہ والی جو ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ ملک شام، آج تو وہ تقسیم ہو گیا 3 جگہ، وہ پہلے بڑی ایک سلطنت تھی۔ والی جس کو سی ایم کہتے ہیں، گورنر وہاں کا، کیا کہتے ہیں؟ سی ایم، چیف منسٹر، ہندی میں کیا کہتے ہیں جی؟ مورکھ منتری، اچھا مکھیہ منتری، بھائی ہندی نہیں آتی ہمیں، کم آتی، ہم مورکھ سمجھتے تھے، آپ نے اصلاح فرما دیا۔ جو بھی منتری ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ جا کے سلام کر رہے، السلام علیکم۔ ابو دردہ نے پوچھا وعلیکم السلام، من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ اندھیرا تھا، کون ہے؟ من بالباب، فرمایا ابن خطاب، خطاب کا بیٹا ہے۔ واہ ہے تمہاری تواضع، یوں نہیں کہا میں پی ایم آیا ہوں، خطاب کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی ابو دردہ نے سنا خطاب کا بیٹا عمر امیر المومنین میرے دروازے پر، مرحبا مرحبا اہلا، رونے لگے خوشی کے مارے، امیر المومنین تشریف لائیے، میرے گھر پہ دروازہ نہیں، پردہ پڑا ہے، پردہ اٹھا دیجیے، اندر آ جائیے۔ جن کی حفاظت صرف اللہ کرتا تھا، کوئی سرکشا نہیں، اس پردے میں پیوند لگے ہوئے تھے، جو پردہ ان کے دروازے میں پڑا ہوا تھا، موٹا کپڑا ٹاٹ۔ حضرت عمر نے مصافحہ فرمایا تو ان کے کپڑے ٹٹول کے دیکھے، جو دن میں پہنا ہوا تھا موٹا اونٹ کے اون کا جبہ، وہی رات کو پہنے ہوئے تھے، کوئی ڈریس چینج نہیں کری تھی۔
امیر المومنین تشریف رکھی تو حضرت عمر نے نیچے یوں بچھونا کیا بچھا رکھا ہے؟ ان سے گدے ہیں. فوجد مسح بیدہ فوجدہ حصیرا، تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی. ابو دردہ کھاتے قائمے ہو، امیر المومنین میرے اور میری بیوی کے بیچ میں صرف ایک پیالہ ہے. وہ ہانڈی میں مرق تیار کرتی ہے، میں پیالے میں روٹی توڑ دیتا ہوں، وہ ہانڈی انڈیل دیتی ہے. ہم تھوڑا رک جاتے ہیں، جب وہ روٹی پھول جاتی ہے، سرید بن جاتی ہے، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ مجھے کھلاتی ہے، میں اسے کھلاتا ہوں، محبتیں تقسیم ہوتی ہے. قسم لے لو امیر المومنین ایک پیالے کے علاوہ کوئی دوسرا برتن میرے گھر میں نہیں ہے. حضرت عمر رونے لگے اور یوں کہا الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی فی ابی دردہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا گمان ابو دردہ کے بارے میں غلط ثابت نہیں کیا. ابو دردہ، میں تجھے ایک بہت بھاری تنخواہ دیتا ہوں، آج کے حساب سے کوئی 70-80 ہزار روپے بنتے ہیں. میں نے تیری اتنی اچھی تنخواہ رکھی ہے اس منصب کی، تو کرتا کیا ہے؟ وہ تیری تنخواہ کہاں جاتی ہے؟ یہ تینے کیا حال بنا رکھا ہے بنا؟ ایک پیالہ ہے، ایک چٹائی ہے، ایک جوڑا ہے. وہ کہا امیر المومنین، میرے اس محلے کے اندر بہت ساری بیوائیں ہیں، فقراء ہیں، اللہ کے راستے میں لوگ جاتے ہیں، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں، کسی میں 10 درہم، کسی میں 15 درہم، اور ضرورت کے بقدر گھروں کے اندر اندھیرے میں وہ تھیلیاں ڈال آتا ہوں. کسی کو نہیں پتا کہ کتنی بیواؤں کے گھر، کتنے یتیم بچے میری اس تنخواہ پہ پل رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے ابو دردہ، اپنے اوپر خرچ کر لیا کر. یوں کہا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اپن بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے ہم سے ایک عہد لیا تھا. وہ کیا تھا؟ امیر المومنین، لیکون بلاء احدکم من هذه الدنیا کذات الراکب، نبی نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کا توشہ اس دنیا سے اتنا ہونا چاہیے جیسا راستے چلنے والے مسافر کا ہوتا ہے. میں اس راستے کا مسافر ہوں. یہ رات کے اندھیرے میرے گھر کے، جس گھر میں دیا بھی نہیں ہے جلانے کو، یہ میری قبر کی تاریکی مجھے یاد دلاتا ہے. یہ اندھیرا، ایک پیالہ کافی ہے، ایک جوڑا کافی ہے. جن کا مقدر مر جانا ہو، جن کو کاندھوں پہ اٹھنا ہو، ان کے لیے یہ احساس کافی ہے. اور پوری رات یہ دونوں بزرگ اللہ کے نبی کے گھر کے فاقوں کو، وہاں کی تنگیوں کو، آپ کے گھر کے چولہے کے ٹھنڈے ہونا کو، پوری رات نبی کی زندگی کو بیان کرتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ مؤذن نے آ کر فجر کی اذان دے دی. اب یہ قصے بھولی بستری داستان بن کے رہ گئے. جیسلمیر والوں، ہم تو آپ سے یہ امید لگا کے آتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈھاڑیاں ملیں گی، ہمیں وہ گھاس پھوس کے جھوپڑیاں ملیں گے. سب بدل گئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے کام کرنے والے عملے سے یہ بات کہی تھی، میواتیوں سے خاص طور پہ کہا تھا، اپنی اسی سادگی پہ رہنا، اللہ بہت نوازے گا، بہت کام دے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دنیا کے ان ملکوں میں جہاں مال پھیلا ہوا تھا، جہاں کھیتیاں لہلا رہی تھیں، جہاں فتوحات کے نقشے تھے، حکومتیں تھیں، فوجیں تھیں، ان مالدار ملکوں میں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا. وہ جزیرہ عرب جس کو 3 پانیوں نے گھیرے ہوئے تھا،
جو انسانی دنیا سے کٹا ہوا ایک ٹاپو تھا، اور جہاں چٹیل میدان ریت کے، اونچے اونچے پہاڑ پتھریلے، جہاں کھیتیاں نہیں تھیں، معیشت کام دھندے نہیں تھے، اس بے سر و سامانی کی زندگی جینے والے وہ عرب، وہ بدو کہ جو بیچارے فاقہ کش تھے، دل کے سادے تھے، بہادر تھے، مالدار نہیں تھے، ان عربوں کے بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ جن کے دو سفر، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، سردی کا سفر، گرمی کا سفر، یہ ان کے کاروباری دو سفر ہوتے تھے۔ کچھ غلہ وہ ملک شام سے لے آتے تھے، یہاں کی کھالے وہاں لے جا کر بیچ دیتے تھے، سردی میں چلے جاتے تھے یمن کی طرف، وہاں سے کچھ لے آتے، گرمی میں چلے جاتے ملک شام کی طرف۔ ان دو تجارتی قافلوں پر ان کی گزر بسر تھی۔ سفر میں اگر اس تجارتی قافلے میں منافع نہ ہو تو ان کے گھروں میں چولہے ڈھنڈے ہوتے تھے، گھر میں تنگیاں آ جاتی تھی۔ اور وہ دن بھی مکہ والوں نے دیکھے ہیں کہ نبی کی، انبیاء کی جب نافرمانیاں ہوئی ہیں تو اپنے بچوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی انہوں نے کھایا، مردار کھایا، پڑا ہوا خون چاٹ گئے، چھپکلی کھا گئے، سانپ کھا گئے، بچھو کھا گئے، جب بھوک نے ان کو پریشان کیا۔ ایسی تنگی، ایسا جاہلی لوگ، ان کے بیچ میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ پیر کی صبح تھی، 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے مکہ میں 22 اپریل کو 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی سنوت، عام الفیل، جس سال ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا چڑیوں کے ذریعے، اس واقعے کے ٹھیک 50 دن بعد وہ پیر کی صبح آمنہ کی گود سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کھل گئے عربوں کے، جو آخری نبی ان کی قوم میں آیا، محمد مصطفیٰ۔ آمنہ یوں کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کب میرے بیٹا پیدا ہو، آخری وقت تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب نبی آ گئے، اور آتے ہی سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید، اللہ کی پاکی پوری دنیا کو سکھانے کے لیے اللہ کا بندہ، اللہ کا آخری رسول، پیارا پیغمبر، پوری امت کے لیے ہدایت بن کر مکہ کی سرزمین منور ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی تشریف لائے۔ کیا حال تھا دور جاہلی دور، جس دور کو مورخین نے جہالت کا دور لکھا ہے۔ ایسے بدھو، ایسے ان پڑھ لوگ عرب، وہ پوری دنیا جہالت سے بھری ہوئی، عیسائیت دم توڑ چکی تھی، یہودیت ختم ہو چکی تھی، کتابیں انہوں نے بدل ڈالی تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، انسان آزاد تھا، اپنے نفس کا غلام تھا، جی چاہیے زندگی جینے والی قوم ہے۔ ان بدھوؤں کو، ان جاہلوں کو، ان کو توحید سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ اب قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور، ایک نظام حیات، ایک شریعت، ایک آسمانی آخری کتاب قرآن کی شکل میں اللہ پاک نے رحم فرمایا اپنی مخلوق کے اوپر۔ اس مخلوق کی ہدایت کے لیے ہدایت کا امام بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگ کھل گئے ہمارے کہ ہم جیسے نالائق بھی اللہ کے نبی کی امت کے اندر، اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے درخواستیں کی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں روج تواکم کہا ہو، جہاں نبی کو چنا ہے وہاں ہمیں بھی چنا ہے اللہ نے۔ ہم چھاٹے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، جیسے نبی کو چھاٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی جتنی روحیں تھیں، ان ساری روحوں کو ایک میدان میں اللہ نے جمع کیا، پھر چھٹائی ہوئی۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، عربوں میں جو روحیں آنی تھی ان کو نکالا۔ فتخیر عرب فاختار مضر، ان عربوں کی روحوں میں سے قبیلہ مضر کو نکالا، بہت بڑا قبیلہ تھا مضر،
فتخیر مضر فاختار قریش، ان مضریوں میں سے قریشیوں کو نکالا، فتخیر قریش فاختار بنی ہاشم، اور قریشیوں میں سے اللہ کے نبی کے دادا ہاشم کی اولادوں کو باہر نکالا، فتخیر بنی ہاشم فاختارنی، ان ہاشمیوں میں سے اللہ پاک نے میرا انتخاب فرمایا انا افضلکم نسبا، میں تم سے سب سے زیادہ عالی نسب اور عالی حسب اللہ نے مجھے بنا کر مبعوث کیا۔ یہ نبی نے فرمایا۔ اتنا اونچا مقام ہے خاندانی اعتبار سے، اور ایسا مقام ہے انبیاء کے اعتبار سے کوئی نبی اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے۔ پھر میدان دیا محنت کا۔ آپ کی 40 سال کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ مکہ والے آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ارے بولا نا، امین حتی یقال امین فی قومہ وصادق، کہ آپ کی 40 سالہ زندگی ایسی نکلی مکہ میں، آپ کی شرافت، طبعی شرافت، آپ کی زبان کی سچائی، آپ کے میٹھے جملے، میٹھے بول، کریمانہ اخلاق اور آپ کی امانت داری کو دیکھ کر پورا مکہ اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کری، آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ آپ کے دامن پہ کوئی گندا چھینٹا نہیں تھا، کوئی داغ نہیں تھا بد اخلاقی کا، بد گوئی کا، کہ کسی سے بدتمیزی سے بات کری ہو، کسی سے جھوٹ بولا ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے سچائی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن بخیلا، کیا آپ نے فرمایا ہاں نعم۔ پھر پوچھا ایکون المؤمن خائن، تو المؤمن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈرپوک ہوتے، بہادری نہیں ہوتی۔ پھر پوچھا ایکون المؤمن کاذبا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی شرما گئے، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یحفظون من امر اللہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان، یہ حضرت مسلمان، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کے 9 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ کتنے؟ 9۔ لکھ لو اس بات کو۔ ایک علامہ کی بات بتا، 2 آنکھوں پہ ہے، منہ کے چھید پر ہے، ناک کے واسوں میں ہے، 2 2 4 1 5، اور 4 آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ 2 کانوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ 9 فرشتے صبح آتے ہیں، 9 فرشتے شام کو آتے ہیں، انسان کو اپنی زیڈ سرکشا میں رکھتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز۔ لیکن جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے یہ سرکشا پرہری، یہ سیکیورٹی گارڈ بھاگ جاتے ہیں، حفاظت نہیں کریں گے تیری، تو جھوٹا ہے۔ جو مسلمان سچ بولتا ہے فَيُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ فِي الصَّادِقِينَ، وہ اللہ کے یہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، فَوُزِّعَتْ لَهُ الْقُبُولُ، اور اس کے لیے زمین پر قبولیت اتار دی جاتی ہے، لوگ اسے سچا کہتے ہیں۔ اللہ ہماری جھوٹ سے حفاظت کرے۔ بہت بری بات ہے کسی سے جھوٹ بولنا، بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جھوٹ۔ کسی کا جھوٹ پکڑا جائے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کتنی گندی اور کتنی ننگ و عار، کتنی بیکار بات ہے کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولے۔ ہمارے نبی نے کبھی پوری زندگی جھوٹ نہیں بولی، کبھی خیانت نہیں کی، جس کا رکھا ہے اس کو دیا ہے۔ اہل مکہ کہتے تھے امین ہے، صادق ہے، لیکن ہائے مرور ایام کی وجہ سے جو دن گزرے تھے اس بیت اللہ کے اوپر، جس بیت اللہ کی تعمیر کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ نے، تینوں نے مل کر، یہ میاں بیوی اور یہ بیٹا، وہ توحید کا مرکز بنایا تھا۔ اس توحید کے مرکز کو دنوں کی گردش اور شیطان نے ایسی محنت کری
کہ اس بیت اللہ کو صنم خانہ بنا کے رکھ دیا. 360 بت تو کعبے کے ارد گرد رکھے تھے. روزانہ نئے بت کی پوجا ہوتی تھی. سوموار کو اس کی، منگلوار کو اس کی، اس دن اس کی، اس دن اس کی. اور اصحاب اور نائلہ تو صفا مروہ پہ رکھے تھے. کہاں رکھے تھے؟ صفا مروہ، دونوں پہاڑوں کے اوپر. یہ کون تھے؟ یہ دونوں بت جو تھے، یہ دو نوجوان، ایک لڑکا ایک لڑکی، یہ دونوں کے نام ہیں. نائلہ لڑکی کا نام تھا، اصحاب لڑکے کا نام تھا. عربوں میں کیا رواج تھا؟ ننگے طواف کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ. شیطان نے اتنا ان کو برباد کیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگا کرواتا تھا شیطان، کپڑے اتار کر. تو مرد جو ہوتے تھے طواف کرنے آتے تھے دن میں، عورتیں آتی تھی رات کو. تو یہ نائلہ جو تھی طواف کے لیے آئی ہوئی تھی، اور یہ کہیں سے یہ بھی آ گیا اصحاب، دونوں جوان. اب دونوں ایک دوسرے سے شرما رہے تھے. بیت اللہ بیچ میں، یہ ادھر یہ ادھر. اس شیطان آیا، شیطان نے آ کر کے نائلہ کو کچھ روک لیا، پڑھنے کو بتا دیا. اتنے میں اصحاب گھومتا ہوا آ گیا، دونوں کو ملا دیا. دونوں نے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھا. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ بیت اللہ کے اندر چلے گئے. جب انہوں نے وہ گناہ، جس گناہ سے زمین اندر سے کانپتی، وہ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے، میں زلزلہ بنوں گی، ان کی آبادیوں کو نگل جاؤں گا. یہ وہ گناہ ہے. سمندر سونامی بن جاتے ہیں جب یہ گناہ زمین پہ ہوتا ہے، اور ان ساحلی علاقوں کو سونامی بن کے آ کے ہضم کر جاتے ہیں. تستقل البحار ان تبتلعهم، اجازت مانگتے ہیں سمندر، اللہ اجازت دے ان کی آبادیوں کو کھا جائے. پھر زلزلے آتے ہیں. یوں نہیں آتے. ان دونوں نے جب ارادہ کیا اس گناہ کا کہ بیت اللہ کے اندر جا کر اللہ کا غضب نازل ہوا، جیسے ہی یہ اندر گھسے بیت اللہ میں، اللہ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا. جب صبح مکہ والے آئے، ان دونوں کے مجسمے اندر دیکھ، او ہو یہ تو نئے خدا ظاہر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ نئے خدا پرکٹ ہو گئے. تو ایسے بدھو تھے وہ، انہوں نے ان ننگوں کو ایک کو صفا پہ ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، جہاں پر صحیح کرتے ہیں آجی صفا مروہ، اصحاب اور نائلہ. وہ جب یہ صحیح کرتے تھے ان کے ہاتھ لگاتے تھے، اسپرش کرتے تھے برکت کے طور پر. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، پورے کعبے کو ایسا بت خانہ بنا رکھا تھا، وہ گھر گھر میں بتوں کو پوچھتے تھے. اس جاہل قوم کو سدھارنے کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ محمد رسول اللہ، جو اللہ کا تعارف کرائیں گے. آپ نے دعوت شروع کری تو سب سے پہلے جو مخالف ہوئے آپ کے گھر کے خاندان کے لوگ تھے، قریش. اور سب سے پہلا پتھر جو مارا ہے، آپ نے صفا پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، آدھا فہر آدھا نویر آدھا قریش، آؤ میری بات سنو. اور پھر یہ فرمایا میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میری بات سچی مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا آپ صادق ہیں، سچے ہیں، مانے. تو پھر آپ نے کہا اچھا میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں. انی لکم نذیر مبین، اس دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو اللہ کی طرف سے تمہارے پر ٹوٹنے والا ہے. تم یہ شرک اور بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دو. کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول. اتنا تو آپ نے کہا تو ابو، کیا نام تھا اس کا چچا کا، ابو لہب، سگا چچا تھا، یہ سوتےلا نہیں تھا، رشتے میں نہیں، سگا. اس نے ایک پتھر اٹھایا، وہ پتھر اٹھا کر کے جو مارا، آپ کی پیشانی بھی لگا، آپ کے خون نکلنے لگا.
तब्बन लका साइरल यौम अलिहाज़ा जमाअतना हाहुना या मोहम्मद, तेरा पूरा दिल खराब हो, क्या तूने ये सुनाने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया है? फिर जिब्रील आए हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए जिसने मेरे नबी पे पत्थर फेंका। समझ में आ रही है बात? तो मुखालिफत जो होती है दावत की, वो घर से होती है। वहां से होती है। और आज यही हाल है पूरी उम्मत का। जो कोई भी दावत की जिम्मेदारी को लेकर चले, सबसे पहले घरवाली कहेगी गला घोटता जा, दफन करता जा, फिर तबलीग करी हो। कहती है नहीं कहती? रिश्तेदार कहते हैं इसका कोई काम नहीं है, बावला। मोहल्ले वाले कहते हैं ये आ गया, फिर देख लेके जने का जा रहा। दावत के साथ अदावत है पहले दिन से, अपने ज्यादा परेशान करते हैं। वो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मुझे अपनों से खतरा है, जब ये दावत उरूज पे पहुंचेगी तो अपने होंगे जो परेशान करें। कौन होंगे? अपने। ये मौलाना यूसुफ साहब के बयानों में। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों वर्गों, आपकी मेहनत होती रही। सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन थी? अरे बोलो ना, हज़रत खदीजा। उसके बाद ईमान कौन लाया? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत खदीजा तो जब पहली वही आपके ऊपर आई थी तो सबसे ज्यादा तसल्लियां देने वाली, गम गुसार जिसे कहते हैं, गम ख्वार, मुहसिन आपके ऊपर, मुरब्बी। क्या बताएं खदीजा के फज़ाइल आपको। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी लक़द ख़शीयतु अला नफ़्सी, मुझे कंबली उड़ा दो, हाय मुझे खौफ महसूस हो रहा है अपनी जान पर। हज़रत खदीजा ने पूछा नहीं, हुआ क्या? बरजस्ता ये कहा, कल्ला ला युज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं हो सकता ऐसा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप जैसे इंसान जो रिश्तेदारियों को जोड़ते हो, तहमिलुल कल, लोगों के बोझ उठाते हो, और तहमिल मेहमान नवाजियां फरमाते हो, अल्लाह आप जैसे इंसान को रुसवा कर दे। ना 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 ना, मेरे सर के ताज, ऐसा नहीं हो सकता। अब बताएं आप हुआ क्या है? फिर कहा, खदीजा में गार में था, हिरा में, वो जिब्रील एक फरिश्ता, वो कुर्सी पे बैठा था हवा में, वो नीचे उतरा, उसने मुझे दबाया, पढ़। मैंने कहा अना लस्तु बिकारी, फिर मुझे दबाया, पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं तो डर गया, 3 बार मुझे जोर से दबाया, और कांप रहे थे, बुखार की कैफियत हो गई। हज़रत खदीजा ने, आप घबराए नहीं, अपने चचाजाद भाई के पास ले गए, वरक़ा इब्न नौफल। और वरक़ा इब्न नौफल जो थे वो ईसाई मजहब की बहुत अच्छी मालूमात रखते थे, कुछ किताबें भी पढ़ी थी, वो नबियों के सिलसिले को समझते थे, ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ समझते थे, पढ़ा लिखा आदमी था। उसने जैसे ही ये सारी बात सुनी कि ऐसा हुआ, उसने बरजस्ता का, इन्नका लनबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, कि आप तो इस उम्मत के नबी हैं। और सुनो मोहम्मद, सौफा इन्ना कौमका युखरिजूका मिन हाज़ल बलद, और अल-क़रीब आपकी कौम आपको इस मक्का शहर से निकाल देगी। तो आपने फरमाया, अवा मुखरिजियहुम, क्या मुझे मेरी कौम निकाल देगी जो मुझे अमीन कहती है, सादिक कहती है कि हाँ ये तुम्हें निकाल देगी? कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने इस पैगाम को लेकर खड़ा हुआ हो, वो उसकी कौम उसके सर पर न हुई। ऐसा नहीं हो सकता, आपको यहां से जाना पड़ेगा। पहले के दिन मैंने शुरू हुई, खूब तो समझाई, अल्लाह करता है, अल्लाह से होता है। वो कहते हैं पुत्र के साथ, ये रोजी देता है, ये बीमारी से शिफा देता है, ये धंधा चलाता है, ये बारिश बरसाता है, ये आग बुझाता है, ये हवाएं चलाता है, ये बादल लाता है। और यूं कहते थे मक्का वाले, या मोहम्मद अजअलता आलिहतन इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, तेरे सारे हमारे माबूदों को एक कर दिया, ये तू बड़ी अजीब चीज लेके आया है। हमारे काम इतने सालों से नहीं हो रहे, तू कह रहा है एक अल्लाह से होगा। मेरे भाई दोस्तों, वो निजाम तो एक ही चलाता है। कौन? अगर 2 खुदा होते, जमीन आसमान टूट जाते कब के। एक खुदा कहता सूरज निकालूंगा, एक कहता है नहीं निकालूंगा। निजाम एक ही चलाता है। अरे बोला ना, मुल्क में वजीर कितने होते हैं? एक ही चलाता है। इस पूरी कायनात को चलाने वाला
उसी के कुदरत में सब कुछ। इस तौहीद को समझाने के लिए आखिरी नबी मोहम्मद ने मुस्तफा की मेहनत की। ये दुनिया समझ नहीं पा रही, अपने आखिरी नबी को पहचान नहीं पा रही कि आखिरी नबी कौन है, आखिरी शरीयत कौन सी है। 1.5 दिन बचा है दुनिया का, 1.5 दिन। कयामत का दिन 1000 साल के बराबर होगा ना, अरे बोला ना। इसलिए एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ने फरमाया अना वस्साअत हातैन, मैं और कयामत दोनों ऐसे मिले हुए आए। वज़म्मना बैना इस्बाइही, आपने दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाया, मैं और कयामत दोनों ऐसे। और कितना दिन बचा कि दुनिया की उम्र 1.5 दिन है। किताबों में ये भी लिखा है 1.5 दिन। और एक दिन 1000 साल के बराबर होता है, तो 1.5 दिन का कितना हुआ? 1500 साल। वो कितने निकल गए? 1444। कितने साल बचे? 56 साल। 56 साल में सुपड़ा साफ है। क्या समझ रहे हो आप? इमाम हरम ने अपने खुतबे में भी कुछ महीनों पहले ये बात कही थी, खुतबे में मक्का में। 40 साल बचे बस, जो करना है कर दो। अब वक्त नहीं है हमारे पास। अना वस्साअत हातैन इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को झटके के साथ, भूचाल के साथ अल्लाह हिला देगा। देखो क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। 1-1 लाख की आबादी कफन नहीं मिले, नमाज़े जनाज़ा नहीं मिली, छोटे छोटे मासूम बच्चे निकल रहे अंदर से। क्या कसूर था उनका बच्चों का? क्या हाल हुआ है उन मुल्कों का जहां पर जमीन अल्लाह ने हिलाई। ऐसे ही पूरी दुनिया एक बार अम्मा यतसाअलून, किस चीज का सवाल करते हैं मक्का वाले? अनिन नबाइल अज़ीम, उस अजीम दिन के बारे में पूछते हैं, उस क़यामत के बारे में शक करते ही है। इनका शक दूर कर दूंगा मैं जब क़यामत आएगी। और अल्लाह का फजल है कि क़यामत की हौला की अल्लाह मुसलमान को नहीं दिखाएगा। वो बहुत बड़ी खतरनाक, वो ऐसी हौला की है कि अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन की रूहों को अर्श के साए के नीचे से एक हवा आएगी, वो सारे मोमिनीन की रूहों को एक साथ कब्ज करके ले जाएगी। वो क़यामत जिनके ऊपर आएगी, अल्लाह के खुले नाफरमान कुफ्फार होंगे। उस हौलाकी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जिस वक्त पहाड़ रूई के गाले बनते उड़ेंगे, सूरज करीब आएगा, अपनी हरारत के साथ 1 मील के ऊपर आकर टिक जाएगा सूरज। अल्लाह लाएगा इसे, इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, अगर जमीन और आसमान तेरे नाफरमान बनाए तो करेगा क्या जो तेने बनाए? ये सूरज, ये चांद, सितारे, सैयारे जो अल्लाह के हुक्म के पावन है। एक सेकंड सूरज निकलने में आगे पीछे नहीं हो सकता। चांद की चाल है, उसी पे वो घूमेगा। जमीन अल्लाह उगाएगी, बादल पानी बरसाएंगे, अल्लाह का सारा गैब निजाम उसके हाथ में। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो लाडले नबी है, तूर पे जाके बातें कर रहे। एक दिन पूछ लिया अल्लाह पाक, अगर ये जमीन आसमान ये तेरे मखलूक तेरी नाफरमानी पे आ जाए तू करेगा क्या? ये फरमाया मूसा उसल्लित अलैहिम दाब्बतन मिन दवाबी, तो बताती तब तक हम फी उम्मतिन वाहिदा, एक जानवर भेजूंगा मेरे जानवरों में से, जो जानवर आएगा इस पूरी कायनात को एक लुकमे में खा जाएगा। ये चांद है क्या? ये सूरज है क्या? जमीन है, 7 आसमान। इस पूरे पहले आसमान का सिर्फ 1/3 ये दुनिया वाले भी देख पाए। 97% तक तो ये पहुंच नहीं पाए। ऐसे तेज रफ्तार रॉकेट बना लिए कि उड़ करके जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि सिर्फ पहले आसमान के 1/3 तक पहुंचे हैं अब तक। जैसे अल्लाह का वाला फरमान फिरौन यूं कहता था हामान से अपने वजीर से कि ऊंची ऊंची मीनारें बना, मैं चढ़ के देखूंगा मूसा का रब कहां है, कौन से आसमान पे बैठा है। ये सारे फिरौन बने हुए ढूंढ रहे हैं अल्लाह को आसमान में जाके। इनको नहीं पता कि तुम आसमान के 1/3 तक पहुंचे हो अभी, और अल्लाह का एक जानवर आ जाएगा इस कायनात को लुकमे में खा जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐना तिलका दाब, अल्लाह वो जानवर कहां है? फी मर्जिन मिन मुरूदी,
اے موسیٰ میری چراگاہیں ہیں، ان بے شمار چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں وہ چل رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے. کتنا بڑا اس کا کتنا بڑا جانور، پھر چراگاہیں کتنی بڑی، ان بے شمار چراگاہوں میں سے لاکھوں کروڑ جانور، اس میں سے ایک جانور. این تذر مروج، اے اللہ وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ فی علم من علومی، اے موسیٰ تو نہیں سمجھے گا، وہ میرے علم کی چیز ہے. اتنا جتنا بتا دیا اتنا ہی کافی ہے. ارے حیثیت ہے کیا، اس زمین کی حیثیت ہے کیا، یہ چھوٹا سا گولا اس یونیورس کے اندر، یہ پرتھوی جس کو کہتے ہیں، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے ہمارا چھوٹا سا بچہ ایک مٹر کے دانے کو یوں مسل دے، کیسے بنے، اور یوں مسل کے یوں پھینک دے. اللہ کے لیے یہ زمین، اس کا مٹانا اس سے زیادہ اہم ہے. کس اللہ کو مانا ہے ہم نے، اس کی ربوبیت، اس کی فعالیت، اس کی خلاقیت. وہ پیدا کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، پالتا ہے تو کیسے پالتا ہے، وہ کتنا بڑا، نہ سورج سے بڑا ہے، وہ چاند سے بڑا ہے. ارے یہ تو بچپن کی باتیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جب ستاروں کو دیکھا یہ میرے خدا، ستارے ڈوب گئے، چاند کو دیکھا یہ میرے خدا، نہیں چاند بھی ڈوب گیا، سمجھ آیا کہ یہ زیادہ چمک رہا ہے، شاید یہ میرا خدا ہے. جب سورج بھی آگے پیلے ہو گئے، مغرب میں جا کے ڈوب گئے، پھر آئے بات سمجھ میں میرا خدا ڈوب نہیں سکتا. یہ تو ان کے بچپن کی باتیں ہیں. اللہ چاند سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، یہ بچپن میں پڑھا ہے کتابوں میں ہم. ارے اللہ کی ربوبیت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی جبروت کو، اس کی عظمت اور بزرگی کو انبیاء محسوس کرتے ہیں، اپنی امتوں کو سمجھاتے ہیں. صحابہ سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، قدرت کیا ہے، اور پھر وہ اس طاقت اور قدرت کو سمجھ کر دنیا کی طرف نکلے ہیں تو سلاطین اور حکام سے ایسے بات کرتے تھے جیسے آپ اپنے غلاموں سے بات کرتے ہو، نوکروں سے بات کرتے ہو. کیا بتائیں ان بیچارے کرم گھوڑوں کو، ان مکے والوں کو، بتوں کے پجاریوں کو کبھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ محمد ہمارے بیچ میں سچا ہے، صادق ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات جھوٹ نہیں بول سکتا. مگر ہائے قسمت کے گھوڑے، آپ کی دعوت چلتی رہی، وہ مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ انگاروں پہ گھسیٹا جانا. ارے مجبور سے ہے نا، رات بھر کوڑوں سے مارا. حضرت بلال نے کتنا جھیلا ہے، وہ غلام بیچارہ حبشہ کا رہنے والا، کیا قصور تھا اس کا؟ صرف یہی کہتا توحید. کیوں کہتا ہے احد، کیوں کہتا ہے احد؟ ابو جہل پوری رات مارتا تھا زنجیروں میں جکڑ کے، ابو جہل پوری رات میں مارتا تھا، اور زور ختم کرتے تھے مکہ والے مارتے مارتے اس غلام کو. مگر وہ بلال ابن رواح، آئے تیرا نسب تاریخ ہونے والوں کے رواح کا باپ کون تھا؟ ان کے والد کا نام تو تاریخ میں ملا بلال کا، لیکن اس کے دادا کا نام نہیں پتا. ایسا گرا پڑا نسب، لیکن جب نبی پہ قربان ہوا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. اے بلال، میں معراج پہ گیا، میں نے جنت کی سیر کری، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی. میں جبریل سے کہا جبریل بلال کے قدم یہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی ایسا ہے بلال کہ جب بھی وضو کرتا ہے تو ضرور وضو کے بعد 2 رکعت اللہ کو سجدے کرتا ہے. اس کا یہ عمل اس کو جنت میں پہنچا ہے، دنیا میں. ایسی مار، ایسی پٹائیاں، ان کے مرتبے ایسے. اس 13 سال کی محنت میں مکی جو دور تھا، صرف 250 لوگوں نے کلمہ پڑھا. کتنے؟ ارے بولو نا، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ملتی، اب تو مل جائے گی. وہ
83 تو حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے، مکہ والے مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، چلو حبشہ چلو، حبشہ کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، ان سرفروں کو واپس بھیجو مکہ، یہ ہماری قوم کے سرفرے آ گئے ادھر، نیا دین لے کے آئے۔ تو بادشاہ نے بات کو سنجیدگی سے لیا، سنا، حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھ دی اس کے دربار میں، عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی بتائی، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس نے بھی تلکا اٹھایا حبشہ کے بادشاہ نے، اس نجاشی نے، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے سے بھی زیادہ نہیں ہے، اتنے ہی ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں۔ مکہ والے منہ کی گالی آئے وہاں سے۔ تو جہاں کوئی جاتا تھا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا، مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ابو بکر کے احسان نہ ہو، ایسے سخی، ایسے کریمانہ اخلاق تھے ان کے، سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مگر ہائے مکہ والوں کی سختیاں، تنگیاں، نکل گئے باہر، بہت دور چلے گئے کہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ ملے، ابن دغنہ ایک بڑے سردار تھے، کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہ میری قوم مجھے میرے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتی، میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بِمِثْلِكَ الرَّجُلُ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، آپ جیسی ہستی مکہ سے آپ کو کوئی نکال دے، آپ خود نکل جاؤ، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ لے کے آئے، میں آپ میں بات کروں گا، کون پریشان کرتا ہے؟ ایسے حالات تھے۔ جب نبوت کا 10واں سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پیاری محترمہ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یہ 10ویں سال میں ہوا تھا، معلوم ہے نا؟ ارے بولو نا۔ اور ایک دوسرا حادثہ یہ ڈھونڈا کہ آپ کے چچا، کیا نام تھا ان کا؟ ابو طالب، ان کا بھی انتقال۔ یہ دو سہارے تھے جس سے انسان کو تقویت ملتی ہے، اندر سے بیوی تسلیاں دیتی تھی، آپ گھبرائیں نہیں۔ باہر سے چچا کلمہ تو نہیں پڑا تھا مگر مکہ والوں کو روکے ہوئے تھے، ہمت نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کافی دیر تک پتہ نہیں کہا، کافی دیر ہو گئی، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ کسی نے کوئی حرکت کری ہے، مار دیا یا کوئی کہیں قید کر دیا۔ تو ابو طالب نے سارے دوسرے سرداروں کو بلوا لیا، راضی وہ سامنے لائن سے کھڑا کیا اور پیچھے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو کھڑا کیا تلواریں لے کے، اور پھر ان سرداروں سے پوچھا بتاؤ میرا محمد کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اور اشارے کے منتظر تھے نوجوان پیچھے، کہ اشارہ ہو تو ان کی گردنیں پیالوں میں پڑی ہوں گی، پیالے بھی رکھے تھے آگے۔ جیسے ہی پوچھا میرا محمد کہاں ہے، میرا بھتیجا، اتنے میں اللہ کے نبی اس اندھیرے کو چیرتے ہوئے آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی نظر پڑی وہ آ رہے، یوں کہا ابو طالب نے اگر اس کو آنے میں تاخیر ہو جاتی تو تمہاری گردنیں پیالوں میں پڑی ہوتی۔ ابو طالب وہ تھے، باہر کی پشت بنائی اللہ کے رسول، لیکن جب انہیں کا انتقال ہو گیا اندر سے بیوی چلی گئی۔ بیوی کا انتقال آدمی کو توڑ دیتا ہے، اور ایسی بیوی جس کے پیٹ سے چاروں بیٹیاں ہوں، لاڈلی بیٹی فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، ام کلثوم رقیہ زینب خدیجہ کی بیٹی ہے، جس سے آپ کی نسل چلی ہو۔ آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم والا سال، غموں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے آپ کے اوپر۔ ہے میری خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی کہتی تھی آپ جب دیکھو جب بڈھی کا ذکر کرتے ہو، خدیجہ کا ذکر، اے عائشہ تجھے کیا بتاؤں، اس نے مجھے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب میری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا۔ خدیجہ کا کیا اتنے احسان، آپ پھر احسان گرانے بیٹھ جاتے، کیسے اس نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا۔ پیون لگ گئے کپڑوں پہ، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ، اب اندر باہر کے جب یہ سہارے ٹوٹ گئے
آپ نے سوچا طائف میں میرا بچپن گزرا ہے، طائف چلوں، طائف والوں سے بات کروں۔ دائی حلیمہ کی گود میں آپ وہاں 5 سال رہے ہیں طائف میں، مکہ سے 120 کلومیٹر ہے۔ دودھ پلانے والی آتی تھی، جب حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو عبد المطلب سے اس کو پوتا لے گئی، یہ محمد مجھے دے دو، مجھے معلوم ہے یہ یتیم ہے، مجھے آپ کے گھر سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا اس دودھ پلانے کی اجرت، مگر مجھے خالی جانا اچھا نہیں لگ رہا، وہ بھی مجبوری میں لے کے گئی تھی۔ اس یتیم نے وہاں جا کر کے جو برکتیں ظاہر کی تھی کہ حلیمہ کی بکریاں ایسے ایسے تھنوں کے ساتھ لوٹتی تھی جنگل سے، اور دوسروں کی بکریاں ایسے ایسے تھنوں کے ساتھ، ایسی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس کا گھر بھر گیا اللہ کے نبی کے جاتے، اس کی اونٹنی دوڑنے لگی۔ تو یہ بچپن کے 5 سال اللہ کے نبی نے حضرت حلیمہ کی گود میں نکالا، اور خود طائف کی زبان وہ اہل لغت تھے، سب سے زیادہ فصیح عربی اس جزیرے عرب میں کہیں بولی جاتی تھی تو وہ طائف میں بولی جاتی تھی۔ اللہ نے انتظام فرمایا تھا اپنے نبی کے لیے کہ آپ کی نشو و نما، آپ کی پرورش اس ماحول میں کری ہے۔ بچپن میں آپ جب بولنا شروع کیا آپ نے تو آپ فرما دیتے انا افصح العرب، کہ مجھ سے زیادہ فصیح عربی بولنے والا عرب میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی پرورش طائف کی ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف کی مشا قبیلہ بنو سعیدہ، یہ وہ خاتون جس کو حلیمہ کہتے ہیں، اس کے 3 بچے اور تھے پہلے سے، ایک کا نام تھا انیسہ لڑکی، ایک کا نام تھا شیمہ لڑکی، ایک کا نام تھا عبداللہ بیٹا۔ اور شیمہ وہ تھی فتح مکہ ہونے کے بعد یہ اپنے بھائی رسول اللہ سے محمد سے ملنے کے لیے آئی تھی، وہ اللہ کے نبی نے شیمہ کے لیے اپنی چادر پھیر دی تھی، میری بہن مجھ سے ملنے آئی ہے۔ تو طائف کی جو وادیوں میں آپ نے جو بچپن نکالا تھا، آپ یہ امید لگا کر طائف گئے تھے کہ میرا بچپن نکلا ہے، یہ مکہ والے میری بات نہیں مانتے، ہو سکتا ہے طائف والے مانے۔ آپ کا ایک دن سفر ہوا طائف کا، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ اتنی تنگی تھی کہ کوئی اونٹنی آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی گھوڑا نہیں تھا، کوئی خچر نہیں تھا، کوئی گدھا نہیں تھا بیٹھنے کے لیے۔ 120 کلومیٹر پیدل سفر، ساتھ میں کون ہے؟ زید ابن حارثہ، یہ بیٹے ہیں آپ کے جن کو گود لیا تھا آپ نے، نسلی بیٹے نہیں تھے، گود لیے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر سرداروں سے بات کری، زبان کے تیر بڑا زخم دیتے ہیں، او ہو یہ ملے اللہ کو نبی، کوئی اور نہیں ملا، یہ سرداروں کا جواب تھا۔ عربوں کے کریمانہ اخلاق ہم قائل ہیں، عربوں جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہوتے زمانے، اس زمین پہ آج بھی نہیں ہے ایسے کریمانہ اخلاق، ان کی مہمان نوازیاں مشہور ہیں۔ ہم نے ان کے ملک دیکھے ہیں، کئی ملکوں میں میں گیا ہوں، کئی ترجمے کیے ان کی جماعتوں کے، ہم بوٹیاں رکھتے ہیں کسی مہمانوں کے سامنے، وہ پورا بکرا لا کے رکھتے ہیں، کہا کتنا کھانا، ایسے مہمان نواز۔ ان سرداروں نے وہ حبیب، وہ محمود اور وہ عبد یعیل ابن قلین، ان ظالموں نے ایسی بے اکرامی کری رسول اللہ کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے اس کو ہم سے ہم کھانے پانے کی پوچھ لیں۔ اتنی دور سے کوئی اللہ کی دعوت لے کے آیا ہے، پیغام سنانے آیا ہے، کم سے کم ہم کو اپنے ٹھکانہ دے دیں۔ اپنے قوم کے آوارہ آواز قسم کے ٹکوڑی قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، مارو انہو یدعی انہ نبی، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، بین الاخشبین، بیچ میں جیسے رستہ تھا، آبادیت پہاڑ کے دامنوں میں تھی، اس رستے سے آپ نکلے تھے، دونوں طرف سے آبادیوں نے پتھر پھینکے آپ کے اوپر، اور اہل طائف تیر انداز تھے، نشانے باز تھے، اگر کسی نے سر کا نشانہ لگایا تو اللہ کے نبی کا سر پھوڑا ہے، اگر گھٹنے کا نشانہ لگایا گھٹنا توڑا ہے، کونی پھوڑ دی، دونوں پسلیاں پھوڑ دی، آگے سے پیچھے سے، اور یہ پتھروں کی بارش۔ ابن ہشام کی روایت ہے سلاست امیال، 3 میل پتھر برسائے اللہ کے نبی پر، کہ جس کے 4.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔
ارے ایک پتھر کوئی کلو 2 کلو کا کوئی دور سے پھینک کے ہمارے سر پہ مار دینا، انا للہ ہو جاؤ گے. اتنی ایمان ہے ہمارے اندر. وہ تو انبیاء کے جسم 100 پہلوانوں کی طاقت رسول اللہ کو اللہ نے دنیا میں دی تھی. وہ عرب کا مشہور پہلوان جزیرے عرب کا جو مکہ میں رہتا تھا، جس کا نام رقانہ تھا، اس رقانہ سے اللہ کے نبی کی کشتی ہوئی تھی مکہ میں. اس رقانہ نے کہا تھا محمد اگر تم مجھے ہرا دے کشتی میں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. اور رقانہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک فرد، وہ رقانہ تنہا 1000 شہسواروں کا مقابلہ کرتا تھا اکیلا. وہ پہلوان تھا. لیکن جب دنگل میں اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کے نبی نے یوں اٹھایا اس کو اور یوں پھینکا دنگل سے باہر. نبی کی طاقت. پھر اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مجھے آپ بھی ہرا سکتے، یہ کوئی غیبی طاقت ہے آپ کے ساتھ. لیکن میرے بھائی دوستوں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، وہ پتھروں کی بارش ایسی تھی کہ پھوڑ پھوڑ کے سر پھوڑ دیے، گھٹنے توڑ دیے، کونیاں پھوڑا، پسلیوں میں سے خون بہا، یہاں تک کہ خون بہتے بہتے آپ کی دونوں جوتیوں میں اڑ گیا اور جوتیاں چپک گئی، چلا نہیں آ رہا تھا. اور پھر آپ کو نیند بے ہوشی ہے ہوئی ہے. آخر انسان کب تک مار کھائے، کب تک جھیلے؟ اور پھر آپ جب بے ہوش ہو کر کے گرے ہیں، وہ تو حضرت زید نے اپنے کانے پہ ڈالا ہے، اگر وہ اٹھا کے وہاں سے بھاگتے نہیں رسول اللہ کو تو ظالم مار دیتے. اور پاس میں عتبہ بن ربیعہ کا باپ تھا. عتبہ ابن ربیعہ کا مکہ کا سردار، اس کا بیٹا عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں بھائیوں کا باپ تھا، انگور کا باپ تھا. اس باغ میں اس حائط کے اندر پناہ لی ہے اور انگور کی ایک بیل کی چھائے میں لے کر اللہ کے نبی کو پٹنا ہے. آپ کی حالت کو دیکھ کر وہ عتبہ موجود تھا وہاں. وہ عتبہ اتنا بڑا دشمن تھا، ایسا مخالف تھا رسول اللہ کا. اسی کے ہاتھ میں جنگ بدر میں ان کافروں کا جھنڈا تھا جو لڑنے آئے تھے بدر میں، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. مگر اس نے جب حالت دیکھی اپنے غلام کو ایک انگوروں کا خوشہ دے کر کہ محمد سے کہنا رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، قریشی ہوں، خاندانی بھائی ہوں تمہارا، اللہ کے واسطے رد مت کر دینا، میرے یہ انگور دیے ہوئے کھا لینا. اس پتھر جب انسان کو رحم آ گیا. پھر آپ نے جو دعا مانگی ہوش آیا آپ، تو حضرت زید بن حارثہ نے سنبھالا. جیسے ہی آپ نے آنکھیں کھولی، آپ بے ہوشی سے جیسے باہر نکلے. پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. اے اللہ، میں ان طائف والوں کو سمجھا نہیں پایا، میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، مجھے ان کے پتھروں کا کوئی گلہ نہیں ہے. کیا تبلیغ کریں گے ہم پتی کے شور میں؟ ذرا کوئی کچھ کہہ دے تو نہ مشوروں کے پتے، نہ چلوں کے پتے، نہ 4 مہینوں کے پتے. کیا ملاقات ہے سب، ذرا سا وہ اس سے ناراض، وہ اس سے ناراض، کیا لگا رکھا ہے؟ ارے جمنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے اللہ، تو کمزوروں کا رب ہے، رحمان رحیم ہے. الی من تکلنی، کس کے حوالے مجھے کرتا ہے؟ الی بعید، کسی اجنبی کے. یتجہمنی، یہ مجھ سے منہ پھیر لے. ام الی عدو ملکتہ امری، کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا. اعوذ بنور وجہک، میں تیرے اس چہرے کا نور، اس سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں، من ان تنزل علی غضبک، تو میرے اوپر غصہ نازل کرے، او یحل علی سخطک، کہ تیری ناراضگی میرے اوپر آئے. اے اللہ، لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قدرت ہے سوائے تیرے، اور آخرت کا مالک تو ہے. کیا عاجزی ہے.
داعی کا زیور اللہ کے سامنے کی عاجزی، اللہ کی شان قہری کو جوش آیا۔ جبریل کھڑے، آپ نے دعا مانگی، جبریل کھڑے، فرشتوں کا سردار امام الملائکہ جبریل علیہ السلام 600 پر ایک پر کھول دے تو سورج چاند کو ڈھانک دے، وہ طاقت سامنے آ کے کھڑی ہوئی اللہ کی۔ اے محمد، یہ فرشتہ آیا ہے، اللہ نے آپ کی باتیں سنی ہیں، ان طائف والوں کے سارے قصے کو اللہ نے سنا ہے، اس کو بھیجا ہے فرشتے کو، کہہ دینا محمد سے جو حکم وہ کرے، آپ حکم دو اس کو، کیا چاہتے ہو آپ؟ ان دونوں پہاڑوں کو جس میں طائف کی آبادی ہے، ان پہاڑوں کو چکی کے پاٹوں کی طرح ہی چلائے گا اور ان 15,000 کو پیس کے پھینک دے گا۔ حکم دیں آپ اسے۔ جبریل نہیں، جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو، وہ کسی کی ہلاکت کو لے کے نہیں آیا۔ جنگ احد میں آپ کے اوپر کیا سخت حالات تھے، چچا پیارے چلے گئے، 70 جان نثار چلے گئے، وہ خبر ہو گئی نبی شہید ہو گئے، وہ گھیر لیا مشرکین نے آپ کو، وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، نبی کے اوپر تلواریں نہیں آندی، ہاتھ خراب کر لیے اپنے، اتنے قریب ہو کر کے اللہ کے نبی کو مارا ہے۔ اور عبداللہ ابن قمیہ نے اتنا بڑا پتھر پھینکا دور سے، اس کو صحابہ روک نہیں پائے، آپ کی چھاتی پہ لگا، اس کی ایک اور دانتوں پہ لگی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیچھے ایک گڑھا تھا اس میں جا کے گرے، اور پھر آپ سے کہا صحابہ نے یا رسول اللہ علیہ اب تو بددعا کر دو آپ، اور آپ کی زبان سے اگر بددعا نکل جائے تو زمین زلزلہ آ جائے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کرتے ہیں، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، پہچانا نہیں، پڑھا نہیں، تاریخ میں نہیں پڑھی، اپنے واصل مربی کو پہچانے نہیں، یہ انسانیت اللہ کے نبی کو نہیں پہچان رہی ہے۔ یوں کہا جبریل ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرے اللہ کا نام لے، مجھے طائف والوں سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کے طائف کے پتھر ہی تھے جو ہندوستان کو ایمان دے کے گئے، اسی طائف کا رہنے والا تھا قبیلہ بنو ثقیف کا عبد الملک بن مروان کا بھتیجا، جو 60 کی دہائی میں آیا تھا 12,000 کی اپنے ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ، وہ قافلہ ایسے کریمانہ اخلاق تھے ان کے، جب وہ وہاں سے چلا اس عربستان سے گزرتا ہوا جب وہ ملتان پہنچا ہے تو اس کا 12,000 کا لشکر 1 لاکھ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سندھ آ کر کے آپ کو یہ علاقہ یہ تقسیم ہو گیا، یہاں آ کر کے دعوت دی، یہاں کے لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانی بات تو طاقت سے سمجھایا، قوت سے سمجھایا، اس دروازے کو توڑا، اور اس ملک کے اندر اسلام کی آمد اس محمد بن قاسم کی محنت کے ساتھ ہوئی، اور محمد بن قاسم بنا اللہ کے نبی کے طائف کے پتھروں سے۔ ان کی نسلوں میں سے لوگ پیدا ہوں جو طائف کے پتھر ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کے ریزرو ہوتی ہے، پھر اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، نقد کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہو نا، یہ 100 سال کی محنت ہے۔ 1926 میں 9 میں میرا اجتماع ہوا تھا، اور یہ 2023 یہ 3 سال بعد 100 سال ہوئیں گے۔ کتنے روئے ہوں گے وہ کاندھلوی، کیسے مولوی الیاس کے اخلاص کے آنسو ہوں گے، جس کی آئے جس کی باتیں نظام الدین کی چاندی روڈ سے نکل کر آج یہ آپ کے تخت پہ بیان ہو رہی ہیں۔ اگر وہ مخلص نہ ہوتا تو آپ یہاں اکٹھے نہیں ہوتے۔ اخلاص اور بے پناہ قربانیاں اللہ کی یہاں ریزرو ہوتی ہیں، یہ باتیں پھر اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے حالات کر دیے اس نبوت کے 10ویں سال میں
جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ نبی کو طائف میں ایسے مارا گیا تو آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہ 40,000 کی مکہ کی آبادی، جس میں سے 250 آپ کے اوپر ایمان لانے والے، باقی سارے آپ کی جان کے پیاسے. ہمت نہیں تھی میں اپنے شہر میں چلا جاؤں. آپ مکہ کی ریت کے اوپر شہر کے باہر 2 راتیں پڑے رہے. آپ نے زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ مکہ کے کسی بڑے سردار سے پناہ لے لے میرے لیے، کہ ابو جہل تو دے گا نہیں. ان سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا زید کو، تو سہیل ابن عمر نے سنتے ہی منع کر دیا، میرے بس کی کچھ بھی ہو سکتا. مطعم ابن علی کے پاس بھیجا، علی کا بیٹا مطعم، اس کا بیٹا جبیر، یہ دونوں باپ بیٹے آئے. کہ محمد ہم آپ کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں، آئیے آپ شہر میں آئیے. آپ حرم میں آئے، آپ نے دونوں کا نماز پڑھی. ابھی زخم ہرے تھے، بھرے نہیں تھے. ابو جہل کھڑا ہوا کہ کون آیا محمد کو اندر؟ تو دونوں باپ بیٹے کھڑے ہوئے، ہم نے پناہ دی. ان کو دیکھ کر ابو جہل خاموش ہوا. اے محمد اگر تجھے ان کی پناہ نہیں ہوتی دیکھ لیتے تجھے. پھر بائیکاٹ کرائے. ابو طالب کا وہ خاندان جس شہر کی طرف رہتا تھا، جس گھاٹی کی طرف، اس گھاٹی میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو محصور کر دیا، بند کر دیا، ڈیرے بٹھا دیا. نہ ان سے کوئی بات کر، نہ کھانے کو لقمے ملتے تھے. 3 سال. کتنے سال؟ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. کسی کی بھوک کیا ہوتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ان کے معصوم بچے اس شعر ابی طالب سے راتوں کو رونے کی آوازیں آتی تھی. وہ بچے بیچارے بھوک سے بلبلاتے تھے. وہ مکہ والوں کو ان کے اوپر ترس نہیں آتا تھا. یہ 3 سال کیسے نکلے ہیں؟ چھوٹی سی چند روٹی کے ٹکڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں چھپا کے لے کے جاتے. میرے نبی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ رسول اللہ کھا لیجیے، مجھ سے آپ کی بھوک نہیں دیکھی جائے. 3 دن کے فاقے. پھر اجازت ہوئی ہے، اے میرے نبی یہ نہیں مانیں گے، آپ مدینہ چلے جائیں. اسے ہجرت کہتے ہیں. سارے انبیاء سے ہجرت کرائی گئی، آخری نبی کی ہجرت ہو رہی ہے. دین کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر، ایک اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، یہ ہجرت ایک ایسا عمل تھا جو دین کے پھیلنے کی بنیاد بنا. آپ نے اجازت دی. کوئی چپکے جا رہا ہے، کوئی کھلم کھلا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حرم کے اندر. جو یہ چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو یا اس کی ماں اس کو روئے، آئے مکہ کے باہر مجھ سے مقابلہ کرے. اللہ اعلان کر رہا ہوں، ہے کسی کی ہمت؟ یہ حضرت عمر کی طاقت تھی. اور بیچارے کو جیسے تھے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں چپ چاپ وہ کہ وہ تو پکڑ لیا، مدینہ میں نہیں جانے لگے، ہمارا راستے میں روک کے. اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی زینب کو اس کنانا نے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی تھی چپ چاپ، نیچے سے بھالا مارا ہے اس کے پیٹ کے اندر، اور ایسا زخم تھا تاب نہ لا سکی. مدینہ آ کر کچھ دنوں بعد مر گئے پیاری بیٹی زینب. تو ایسے ہجرتیں ہوئی ہیں. اور یاد نہیں ہے کچھ. دھیرے دھیرے سارے چلے گئے. کوئی چھپ کے، کوئی الگ الگ. 3 بچے یا جن کو بہت ہی زیادہ معذور تھے وہ بچ گئے. 3 جو بچے نمایاں وہ تھے رسول اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت علی. آپ نے اپنے بستر کے اندر علی کو سلایا. علی میرے یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی. ان فاقوں میں بھی آپ نے ان کی امانتوں کو ادا کیا ہے. ان امانتوں کو ادا کر کے چلے آنا. اور پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے نکلے ہیں چپ چاپ اپنے گھر سے. ان مکہ والوں کے سارے پہرے اللہ نے توڑ دیے. ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے. اس غار میں جا کر کے چھپے کہ یہ ذرا ان کے قدم تھم جائیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں، پھر میں مدینہ نکلوں گا. یہ حکمتیں ہیں. اور جو اللہ پاک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
ادھر مسجد اقصی جو اللہ اپنے نبی کو ایک رات میں وہ 600 700 800 کلومیٹر کا ایک قدم براق کا جو یوں معراج پہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہو، کیا وہ اپنے نبی کو مکہ سے اٹھا کر مدینہ رکھ نہیں سکتا تھا؟ ارے ہمیں سکھایا گیا ہے، نبی کی سیرت ہمارے لیے رسوا ہے، جب حالات ایسے ہوں تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ چپ چاپ ابو بکر کے ساتھ نکلے ہیں، 27 سفر تھی وہ۔ ارے محرم سفر معلوم ہے کہ جنوری فروری والے ہو؟ 27 سفر، 28 سفر، 29 سفر، یہ سفر کی 3 راتیں اس غار سور کے اندر۔ وہ اتنا اونچا ہے وہ کم وہ غار، میں گیا ہوں وہاں پر، اور آگے راستے میں جا کر کے میری ہمت پست ہو گئی۔ مجھ جیسا مضبوط نوجوان یوں چڑھا، 4 کلومیٹر کی ایسی چڑھائی ہے، ٹیڑھا میڑھا پتھریلا راستہ، نوکیلے پتھر، آج بھی ویسے ہی ہے وہ جگہ، کوئی روڈ نہیں ہے وہاں۔ بیٹھ گیا، تھک گیا، نیچے واپس آنے لگا، میں نے بس کی تھی کیسے اللہ کے نبی چڑھے ہوں گے، ابو بکر نے کیسے کاندھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ ایک بڑے میاں گزرے اپنی بیوی کے ساتھ، 70 سال کی عمر بڈھے کی ہوگی، وہ 60 سال کی عمر اس کی بیوی کی ہوگی، ہاتھ پکڑ کے دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے اوپر۔ میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی، مجھ جیسا نوجوان نیچے جا رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں ہو گئے، اللہ نے انتظام فرما دیا، وہ پھر بیٹھ گئے۔ وہ ترکی کے تھے دونوں، ترکی کے، بڑی بہادر قوم ہے، کیسے جا رہے باتیں کرتے ہوئے، یہ تھک نہیں رہے۔ پھر بیٹھ گئے، پھر بیٹھا رہا بہت دیر تک، چلو نہیں چلو۔ پھر کچھ پڑوس کے آئے، وہ نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے رسول اللہ پر، وہ نعتوں نے مجھے سہارا لگا، میرے نبی کی اشعار پڑھ رہے۔ پھر ہمت ہو ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور 90% چڑھائی چڑھنے کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ تو کچھ اوپر سے نیچے آ رہے تھے، بیٹا تھوڑی سی اور بچی ہے چڑھائی۔ اچھا، انہوں نے ہمت دلائی، ایسے پہنچا تھا اوپر۔ ارے اس غار میں جا کر کے میرے دوستوں، پہلے تو ایک چھید تھا، اب 2 کر دیے، ادھر سے گھسو ادھر سے نکلنا۔ وہ اتنی جگہ ہے کہ اس میں 3 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ میں 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا، لوگ وہاں فوٹو کھینچنے، سیلفی۔ ابے کم وقت تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سیلفیوں کی جگہ ہے، ان موبائلوں میں کیا ستیاناش کرا ہے دین کا۔ کل مصطفیٰ فنہ، ہر تصویر لینے والا جہنم ہے، یہ سیلفیوں کی جگہ ہے۔ ارے رو یا بیٹھ کے، کس درد کو لے کے اللہ کے نبی یہ چھپے تھے، کیسے وہ 3 راتیں نکالی تھی یہاں۔ بیٹھا رہا، ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہ اے اللہ پاک، ہم جیسے نالائق کیا ہجرت کریں گے جو تکلیف تیرے نبی نے اٹھائی۔ پھر ایک ربیع الاول کو صبح نکلے ہیں، عبداللہ ابن عریت کی آپ کا دلیل تھا برابر، یہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کو پیسے دے دیے تھے آپ نے چند درہم کہ مجھے مدینہ کا راستہ، شارٹ راستہ دکھاؤ۔ تو یہ دلیل تھا راستوں کا کھوجی، تو مکہ والوں سے چھپاتے ہوئے لے کے چلو۔ یہ حکمت ہے جو سیرت بتاتی ہے ہمیں۔ عامر ابن فہیرہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، اور ایک ابو بکر اور ایک آپ، 2 اونٹنیاں تھیں۔ آپ کی اونٹنی کا نام اسوا تھا جس پہ آپ سوار ہوئے تھے۔ پھر یہ قافلہ چلا ہے، 8 دن میں یہ قوم پہنچے، کتنے؟ گھر بولا نا بھائی، 8 دن، 8 ربیع الاول کو۔ ام معبد خزاعیہ کا نام سنا ہے؟ ایک ام معبد ایک خاتون تھی عرب کی، اس کا قبیلہ، اس کا گھر پاس میں پڑتا تھا اس راستے پہ۔ 8 دن کا جو سفر تھا، توشہ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کہنے کہ ابو بکر کی چیز ہے، یا رسول اللہ وہ یا میری بیٹی نے جو باندھ کے دیا تھا اسما نے، سب ختم ہو گیا، بھوک لگ رہی، کیا کریں؟ سامنے خیمہ ہے ام معبد کا، عرب کی مشہور مہمان نواز عورت جو مشہور تھی، لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھی، مگر وہ تنگی کا ایسا دور تھا کہ اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کا شوہر بکریوں کو لے کے گیا تھا، اس کو گھاس نہیں ملتا تھا کھانے کو، تو لڑکڑاتی ہوئی تھی بکریاں، تمایلنا، یہ الفاظ ہیں حدیث میں۔
چلے نہیں جا رہا تھا، وہ ایک بکری لے گئی تھی، پاٹ ہوتی ہے نا جس نے کوئی بچہ نہ دیا ہو، چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں، وہ 4 مہینے 5 مہینے کی، وہ کونے میں اس کے گھر کے خیمے کے کونے میں سے مرنے کا انتظار کر رہی تھی. تو رسول اللہ آگے بڑھے، ام معبد سے شادی ام معبد، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو کہنے لگی خلفت تعب عن الغنم، کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ ریوڑے میں نہیں جا پائی، بہت کمزور ہے. اتستأذن ان احلبها، اجازت دے دو میں اس کا دودھ دو لوں؟ پاٹ دودھ دے گی تمہارے اندر کی کیا کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، جس میں بولے پاٹ کو بھی دھو لیتے ہیں. ارے بولو تو صحیح. تو جیسے اللہ کے نبی نے پوچھا ام معبد میں اس کو دھو لوں، تو ام معبد نے جو جواب دیا تھا ان رأیت بها لبنا بأبي انت وامي فاعلم، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اگر تجھے دودھ نظر آ رہا ہو تو دھو دے. ہم ہوتے ہیں نا کیا کہا کہ گوار پر ڈگا کے آئے صبح دودھ دے گی، لیکن عربوں کے کریمانہ اخلاق، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے لاڈلے، یا بولے یا کا ترجمہ اے میرے لاڈلے بیٹے، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو. سبحان اللہ. ان رأیت بها لبنا فحلب، اگر تجھے دودھ نظر آ رہا ہو تو دو. فمسح على ظهرها، آپ نے پیٹھ پہ سے ہاتھ لگایا، کھڑی ہو قامت، آپ نے تھنوں کو چھوا ایسے، اب وہ اگر پیالہ لاؤ، اونٹنی پہ سے پیالہ برتن کھولتے تھا، آپ نے دودھ پورا بھر گیا. وہ ام معبد کبھی بکری کو دیکھے، کبھی پیالے کو دیکھے، کبھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، ہوش اس کے گم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ ان تینوں کو پلایا آپ نے، پہلے بچوں کو خود نے پیا، پھر لویا، اور دو کر کے اماں یہ تم رکھ لو. اور اس بکری نے، یہ آپ کی ہجرت کا پہلا سال تھا، 10 سال آپ کی مدینہ کی زندگی، پھر 2 سال سیدنا ابو بکر کا دور، 10 سال فاروق اعظم کا دور، 11 سال حضرت عثمان کا دور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے آخر میں یہ بکری مری ہے. بکری کی عمر 7 8 10 سال ہوتی ہے، مگر اس بکری نے 30 سال 35 سال کی عمر پائی، اور اس نے ایسے ہی پیارے بھر کے دودھ دیا تھا. یہ میرے نبی کی ایک رات کی برکت ہے. کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ چلے گئے، آپ اور ابو بکر کی قافلہ، اس کا شوہر آیا ابو معبد، اس نے دودھ لے کر، من این هذا اللبن لیس فی بیتنا حلوبا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے گھر میں دودھ والی بکری کا ہے، اس نے دیا. تو بکری کو دیکھے، اتنے بڑے بڑے تھن، وہ تھن ویسے ہی بڑے ہوئے، کیسے ہوا؟ وہ بیچاری بڑھیا جو تھی، لا واللہ لا مضى بنا رجل مبارکا کان حدیث کہتا بکرتا، قسم ہے وہ ایسا آدمی تھا، ایسا تھا. ارے کیسا تھا بتا تو صحیح. ارے وہ ایسا تھا، فی عینہ داعش، قال ظاہر الوضاء ابلج الوجه متبلج الوجه، فی عینہ داعش، فی اشفاره وجه، فی صوته سحل، صاف ستھرا ظاہر الوضاء، کوئی گندے رہنا، کوئی بزرگی نہیں ہے. راکھ بن لی اور چمٹا ہاتھ میں لے لیا، کمنڈل لے لیا اور تصویر گلے میں ڈال دیا، موٹی پھیر دیا، بولے بن جائے. یہ کوئی دین ہے؟ ہمارے نبی صاف ستھرا رہتے تھے. ظاہر الوضاء، 14ویں رات کا چاند شرمجا اس کی خوبصورتی کے آگے. واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی اس کی، عظیم الحامہ، بڑا سر تھا. فی عینہ داعش، اس کی آنکھیں موٹی تھی. فی اشفارہ وقت، اس کی پلکیں بڑی لمبی تھی. سعد الخدین، اس کے گال درمیانے تھے. بعید ما بین المنکبین، اس کی چھاتی چوڑی تھی. طویل الزندین، اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھی. سبت راحہ، اس کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ تھی. مسیح القلبین، پیر بڑے چکنے تھے. اور ڈاکٹر کا مسئلہ ہوا، ایک بالوں کی لٹ تھی، چادر جیسے اڑتے تھے تو بالوں کی لٹ نظر آتی تھی. اور ایسا وجود تھا وائزہ امر، جب کچھ کہتا تھا تداور امر ہی، وہ 3 ساتھی اس کے حکم کے لیے دوڑ ڈالتے تھے. وَإِذَا قَالَ أَنصَتُ لِقَوْلِهِ،
جب کچھ کہتا تھا سارے کان لگایا کرتے تھے. محفوظ محفوظ گھیرے میں لیے رہتے تھے. مشہود ارد گرد رہتے تھے. جب بات کرتا تھا تو ایک ہیبت لوگوں پہ چھا جاتی تھی. وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ الْوَقَارُ اور جب خاموش ہوتا تھا تو اس کی مجلس پر سنجیدگی چھا جاتی تھی. تو وہ کہنے لگا ابو بابا انہو ہوا. ارے یہ تو وہی مکی ہے جس کے چرچے ہیں نبی ہونے کے. اللہ نے اس مہمان نوازی کی برکت سے ان دونوں کو ایمان دیا. یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا. یہ میرے نبی کی مہمانی کی برکت ہے. اے میرے دوستو بھائیو بزرگو، میں جس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ہجرت سے اگر یہ مکہ کے تاجر مہاجر بن کے مدینہ نہ آتے اور یہ مدینہ کے کاشتکار جو انصار کہلائے ان تاجروں کی نصرت نہ کرتے تو یہ دین آگے نہیں بڑھتا. یہ 22 ربیع الاول تھی. 2 ہفتے قیام کیا قباء میں. قبیلہ بنو سلیم کے باوت میں جمعے کی نماز آپ نے ادا فرمائی. جمعے کا قیام ہوا. پھر اس کے بعد وہ 22 تاریخ تھی جب آپ مدینہ منورہ شہر کی آبادی میں تشریف لائے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ کو جو اشعار کے گلدستے پیش کیے، تاریخ میں ان کی فطرت کی آواز تھی. قسم اللہ کی ان بچیوں کو یہ اشعار رٹائے نہیں گئے تھے. جیسے جلسوں میں بچوں کو رٹا کر کے مشق کرا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے، مدینے کی یہ فطرت کی آواز کی ان بچیوں کی زبان کے اوپر جیسے انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے تو اس کو 14 رات کے چاند سے تعبیر دی. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بأمر مطاع جئت شرقت المدينة مرحبا بك يا خير داعي. اوہ بچیاں کہتے رونے لگی اور فرما رہے آبادی چاروں طرف آپ کو گھیرنے میں لگی. انصار کہہ رہے ہیں رسول اللہ میرے محلے میں، وہ کہہ رہے ہیں میرے محلے میں. آپ نے فرمایا اترکوها میری اٹھنے کو چھوڑ دو. فإنها مأمورة اس کو اللہ نے حکم دیا ہے. اور وہ اٹھ لیا کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی. جو سہیل اور سہیل کا بارہ تھا، 2 یتیم بچوں کا. آپ نے اس اونٹنی سے اتر کے جگہ اشارہ فرما انشاءاللہ سیکون منزلی، انشاءاللہ یہاں میری منزل ہوگی. اور آج آپ کی قبر مبارک اسی جگہ کے اوپر جہاں آپ نے اشارہ کیا تھا. پھر آپ نے وہاں مسجد نبی کی تعمیر اور پھر وہاں سے اپنی باقی جس پیغام کو سنانے کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے، مکہ والوں نے نہیں چاہا کہ آپ کا پیغام یہاں سے دنیا کی طرف جائے. اس مسجد نبی کو تربیت گاہ بنایا اپنی امت کا اور انصار اور مہاجرین کی مجموعی محنت. میرے دوستو یاد رکھنا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دین سیف سے پھیلا ہے، ضرورت ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ علم سے پھیلا ہے، ایک شعبہ ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ اخلاق سے پھیلا ہے، ضرورت ہے. لیکن میرے دوستو غور کرو سیرت کے اوپر، اس دین کے پھیلنے کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت ہے، نصرت ہے. اور جب یہ دو شملیں امت کے اندر اپنے عروج پہ پہنچیں گی، ہجرت اور نصرت، کہ دین کے خاطر اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ان علیک بالہجرہ فإن الہجرۃ مثلھا، ہجرت کو لازم پکڑو. ما تنقضی الہجرہ ما دام الجہاد، یہ ہجرت کبھی منقطع نہیں ہونے والی ہے، یہ قیامت تک رہے گی. اور سارے انبیاء مہاجرون ہیں. کسی نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو کہ اس نے ہجرت نہ کری. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور نام کے مقام پر ملک شام بھیج دیا، وہاں سے پھر مکہ بھیج دیا. ارے موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے تھے، مدین بھیج دیا، جاؤ شعیب علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر ہی نہیں تھا یار. اور 33 سال کی جوانی میں رفع السماوات ہو گیا ان کا، اٹھا دیا اللہ. اب آئیں گے دجال کو ٹھیک کرنے، آنے والے ہیں، ان کا زمانہ بھی قریب ہے. پوری دنیا سے ظلم کو صاف کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اب قریب اللہ کا وہ دور، ان کا دور، ان کے دور پر الامام المہدی. اللہ ہماری نسلوں کو کہو انشاءاللہ ان کے حوالین میں شامل فرما دے اور ان کی مخالفت سے حفاظت فرما دے. وہ بڑا سنہرا دور ہوگا امام مہدی کا، جن کے ہاتھ میں پوری امت جمع ہوگی. اور میرے بھائی اور رسول کو یاد رکھو، میں اعتماد کے ساتھ جنہوں نے مجھے بتایا ان عالم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے الیاس، جس جماعت کی بنیاد میں نے ڈالی ہے
اس کا ایک سرا تو میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کا آخری سرا، یہ حسین احمد مدنی کہتا ہے، اس کا آخری سرا امام مہدی کے ہاتھ میں ہو۔ اور جن کو 3 دن شروع پہلے ہی دن یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے امیر کی مانو، اطاعت سیکھو، وہ امام مہدی کی بخاری میں چلیں گے کہ جن کو اطاعت سکھائی جائے گی پہلے دن سے، چلے میں اطاعت سکھا رہے، 4 مہینے میں اطاعت سکھا رہے۔ یہ تبلیغ سب سے بڑا سرمایہ، اس تبلیغ مجھے پوشیدہ انٹرنیٹ طور کے اوپر امیر کی اطاعت، اور جو نکل گئے ان کا کوئی پسانے حال نہیں ہوگا۔ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، اشارہ کو سمجھو، یہ اطاعت ہمارے کے جائے گی۔ جب مکہ کے تاجر مہاجر ہوئے اور مدینہ کے کاشتکار انصار بنے اور ہجرت اور نصرت کی شکلیں جب دین پروان چڑھنا شروع ہوا، اصحاب صفا بھی آ گئے، مسجد نبوی بھی بن گئی، مدرسہ بھی شروع ہو گیا، تعلیم کے حلقے مسجد میں شروع ہوئے، اور کریمانہ اخلاق کے مظاہر مدینہ نے وہ تاریخ لکھی ہے کہ ایک سری بکرے کی 7 گھروں میں چکر کھا کے واپس اس گھر میں آ گئی، اور سارے گھروں کے اندر فاقہ کہ میرا پڑوسی کھا لے۔ ایسے کریمانہ اخلاق تاریخ نے نہیں بتائے جو مدینہ والوں نے دکھائے، کیسے اخلاص، کیسی قربانیاں، کیسی بدر، کیسے احد، پھر خندق، پھر بیت رضوان، اور بیچ میں خیبر کی فتح، اور پھر فتح مکہ، اور پھر تبوک کا سفر، کوئی 52-53 مرتبہ سرایا اور غزوہ۔ اللہ کے نبی 23 بار نکلے، مدینہ سے بھی نکلے۔ یہ ممبر اور محراب کی آواز تھی جو آپ نے لگوائی تھی اس امت کے لیے۔ یہ ہجرت اپنے نبی کی زندگی کو بھولو مت۔ حضرت عمر فاروق نے سنو، تھوڑا سا وقت لوں گا، 10 منٹ اور صبر کرو۔ مسجد نبوی نے مشورہ کیا کہ تاریخ کہاں سے شروع کریں، اسلامی تاریخ۔ کسی نے کہا فتح مکہ سے، کسی کی کوئی دوسری رائے ہے کہ نبی کی میلاد سے۔ کب سے؟ تو حضرت عمر نے یہ رائے پسند نہیں فرمائی کہ عیسائیوں کے یہاں عیسوی ہے، ہندوستان میں بکرمی سنوت ہے، اپنی بھی کوئی تاریخ ہو۔ کسی نے کہا عام الفیل، عقیہ والا سال عظیم دن تھا کہ بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا عقیہ والا لشکر ابر اشرم کا، جس کو ہلاک کیا جانے، وہ دن بڑا عظیم دن تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا علی تمہاری کیا رائے؟ علی تو پھر ایک ضعیف روایت میں ہے نا، مدینہ علم علی بابوا، کہ میں اس علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جن کے فضائل مناقب اللہ اکبر۔ لولا علی ہلاک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اتنی بڑی بات کہی۔ اور علی بیٹھے تھے کونے میں، علی اے علی تیری کیا رائے ہے؟ کہ امیر المومنین علی کی رائے ہے کہ اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے ہونا چاہیے، تاکہ یہ امت قیامت تک یاد رکھے کہ تمہارے نبی کو مکہ سے کیوں نکالا گیا تھا۔ کوئی ہجرت کو ہی بھولے نہیں، بھول گئے۔ ارے ہجرت کرو گے، ارے پیٹ تو نہیں کھاؤ گے، ارے مولانا میں آپ کو نبی کی سیرت میں سنائی چند جھلکیاں۔ شام ہو جائے بولتے بولتے آپ اسی طرح بیٹھے رہو، سیرت اتنی لمبی ہے، اور پھر 2 دن ہو جائے اور پھر مہینہ گزرے، اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے نبی کی زندگی کو؟ ہمارے وقت کی قلت ہوتی ہے۔ ہم آپ سے چھوٹی سی فریاد لے کے آئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، آپ کے یہاں کا یہ آبادی اور اپنے یہاں کا یہ موسم، یہ بینا، اور یہ آپ کے آباد کنویں، آپ کی تیکر ببول کے پیڑ، آپ کی یہ رمل، آپ کی یہ ریت، یہ ساری چیزیں متشبہین بالعرب ہیں، اس سرزمین کے مشابہ ہیں جس سرزمین پہ اللہ نے نبی کو پیدا کیا تھا، اور آپ حضرات بھی ان کی اولادوں میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے فتح مکہ کے بعد ابو لہب کا ایک پوتا ایمان لایا تھا، اس قریشی خاندان کی نسلیں جب آگے بڑھی تو وہ سندھ تک جب پہنچے، بنو امیہ کے دور میں وہ بنو ہاشم، ان بنی ہاشمیوں میں
اس کے خاندان کے 50-500 لوگ تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، آپ ان کی نسل ہو، انہیں تاریخ پڑھی ہے۔ اپنے اس مزاج کو باقی رکھو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ علاقہ اس علاقے سے مشابہ ہے، مزاج بھی ملتا ہے، عادت اخلاق بھی ملتے ہیں، جفا کشی بھی ہے۔ پیٹھ نہ دکھاؤ، کہو ہجرت کریں، میں دامن پھیلاتا ہوں، آپ کو بھیک مانگتا ہوں۔ جو اس اجتماع کے اندر جانے کی نیت سے آیا ہو کہ دعا کے بعد گھر جاؤں گا، ایسے لوگوں میں سے بڑے ہو کے بتاؤ۔ میں آپ کو دعا دوں گا، یہ مجمع آمین کرے، کس کی بگڑی بن جائے، کس کا لیٹا ہوا مسئلہ حل ہو جائے، کتنا بڑا مجمع آمین کرے۔ اور کھڑے ہو، اور کون خوش قسمت نبی کے کام کے لیے، نبی کے دین کے لیے آ گیا۔ 3 ہو گئے، بولو کہ 3 منٹ باقی ہیں۔ 23 سال سے چلنے نہیں لگے، 4 مہینے نہیں لگے، تبلیغ زندہ باد، ڈنڈی مت مارو، اللہ دیکھ رہا ہے، چپ چاپ آ جاؤ۔ بولو بھائی، ادھر سے بولو۔ اور خوش قسمت چوتھا کون؟ نقد، میں دعا کے بعد گھر جانے کی نیت سے آیا تھا، اب میں یہاں سے اجتماع میں جا رہا ہوں۔ یہ کوئی اللہ کا بندہ آ گیا، آ گیا۔ یہ 3 منٹ بچے ہیں، 2.5 منٹ۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ تشریف کے وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو، اے اللہ کون سا گناہ میرا ایسا ہو گیا جو اور بنا ہوا ہے میرے راستے میں نکلنے سے، تو میرے اس گناہ کو معاف کر، مجھے تیرے راستے میں۔ اس سرزمین کا واسطہ دیتا ہوں، آ دھرتی گورا گھورانی، آ دھرتی میٹھا مورانی، کی دھرتی رو رتبہ اونچو، آ بات کہاں پوچھو کچھ۔ پیدل جگہوں میں نکلو، اللہ کا پیغام سناؤ۔ دیکھو ہمارے نبی طائف پیدل گئے، سفر ہی نہیں، 120 کلومیٹر ریت میں چل کے۔ الشیطان یخوفکم الفقر، شیطان فاقے سے ڈراتا ہے۔ قرآن شیطان ڈرا سکتا ہے، فاقے سے ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ روزی اللہ کے ہاتھ میں۔ بولو کس کے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روزی آسمانوں میں میرے پاس ہے، میں تم تک پہنچا دوں۔ شک مت کرو، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اس لیے پیچھے کاروبار دھندا گارنٹی سے عرض کریں گے، وہ بھی دعوت بنے گا۔ اگر کاروبار دھندے کو سنت طریقے سے لاؤ گے وہ بھی دعوت بنے گا، کچھ نہیں اجڑے گا، ایک کی نہیں اجڑی۔ بتا دو 4 مہینے چلنے میں گیا، اس کا اجڑ گیا، اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ ملک اجڑ گئے۔ ہماری اشارے سمجھو، بہت سمجھایا 3-4 سال پہلے جا کے، جوڑ کیا اس ملک میں، اس ملک والوں نے اس تبلیغ کا غلام بنایا، اجڑ گئے۔ یہی واقعات ہیں۔ اللہ آؤ، 1 منٹ باقی ہے، یہ 4 دعائیں دوں گا۔ کتنا بڑا مجمع آمین کہے گا؟ کسی کا قرضہ، کسی کی پریشانی، کسی کے دکھ، کسی کی بیماری تکلیف، کسی کا بیٹے کا، کسی کا بیٹی کا مسئلہ۔ آ جاؤ میرے بھائی، ارے آ جاؤ، ہمت کرو، مت ڈرو، کچھ نہیں اجڑے گا۔ 4 مہینہ چلنا کتنے اپنی زندگی پہ لگا دیے، دنیا پہ لگا دیے، اللہ کے نام کی ایک بار لگا کے دو۔ آپ لوگ کھڑے ہونا کتنے آئے، کھڑے ہو، دیکھو کتنے، دیکھو ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھو۔ یہ ہے نقد تشکیل، دعا کے لیے آئے تھے، اب نقد جاؤ گے یہاں سے، پکی بات ہے۔ کتنے ہو آپ؟ کتنا سر؟ حسرت بھری نظروں سے دیکھو، آ جاؤ، ابھی موقع ہے، اور آ جاؤ، دعائیں لے لو اور چلے جاؤ، کرو ہمت۔ اللہ کی رحمت کو ہم مقید تھوڑی کر سکتے ہیں، جیسے اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عالم اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی نسلوں میں
دین کے سچے خدام پیدا فرمائے، علماء پیدا فرمائے، مخلصین بندے پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کو حج بیت اللہ کا حج کے لیے لے جائے، اللہ آپ کو اپنے کعبے کا غلاف پکڑا دے، نبی کا روزہ دکھا وہاں سلام پڑھا دے، نبی کی جانی کا دیدار کرا دے۔ اللہ آپ کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ ساری دعائیں اللہ اس مجمع کے حق میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ دوسری مجلسوں میں نام لکھائے۔ اللہ بیعت قبول فرمائے۔ تحت پہ آ جاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.